چل رہے ہیں جی, ابھی بھی چل رہے ہیں, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ریزائن نہیں کیا سر؟ آپ میرے مطابق ہماری اطلاع کے مطابق نہیں, انہوں نے not resigned from the party. آپ نے اپنی بیسک ممبرشپ ریزائن نہیں کی؟ نہیں, نہ میں نے کی ہے نہ والد صاحب نے کی ہے. سر یہ دڑے جن کی بات ہوتی ہے پی ایم ایل نون کے اندر جو اب ابھر رہے ہیں یا آپ کم سے کم سامنے آئے ہیں, ان کو ذرا آئیڈینٹیفائی کریں. ایک کہا جاتا ہے کہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے, تو مزید کون سے ایسے گروپ ہیں؟ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اس میں کوئی نیسیسریلی بری چیز نہیں ہے, بٹ کچھ لوگوں کی ایک گروپنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو اور آئیڈینٹیفائی کریں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح سے گروپس ہیں جی. اچھا, اگر گروپ بندی کرنی ہوتی تو تب کرتے جب یہاں پہ یہ صاحبان نہیں تھے, and they were in exile either in Saudi or in England, اور تب پیچھے جاوید ہاشمی صاحب مرکز میں ان کی نمائندگی کر رہے تھے اور والد صاحب ان کی صوبے میں نمائندگی کر رہے تھے. تب جب کسی نے گروپ بندی نہیں کی تو اب کیا کریں گے؟ اور وہی دونوں لوگ سر جن کی آج آپ نشاندہی کرتے ہیں that were holding fort at the time, آج وہ باہر نظر آتے ہیں پی ایم ایل نون سے. ایک نے تو باقاعدہ پی ٹی آئی جوائن کی ہوئی ہے جس طرح سب جانتے ہیں, اور دوسرے آپ کے والد صاحب کا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ادھر ادھر. سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کو چھوڑ دیں, آپ ان کی ذات کو چھوڑ دیں, آپ اپنے باقی پارٹی کے لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کریں. یوتھ ونگ اپنے گھر میں, صوبے اپنی گھر میں, خواتین ونگ اپنے گھر میں. کیا تاثر دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ ایک اور بھی چیز ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کو مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر بنایا گیا تو اس وقت جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب مسلم لیگ نون میں دراڑ پیدا ہو سکتی ہے. یہ سچ ہے؟ ہاں, یہ باتیں ہم نے بھی سنی. نہیں کی یا سنی؟ صرف سنی. کوئی اس پہ آپ لوگوں کو اختلاف تھا؟ نہیں, پارٹی اگر ان کی ہے, اگر لوگوں کی نہیں ہے, پارٹی مسلم لیگرز کی نہیں ہے اور خالی شریف فیملی کی ہے تو ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. سردار صاحب امیدوار تھے صدارت کے پنجاب کی, انہوں نے تو نام پروپوز کر دیا جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ جی یہ الیکشن نہیں ہونا اور یہ بس الیکشن ہونی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے ورکر سے کوئی توقع کی تو اس کا رسپانس اس طرح سے نہیں تھا. آپ بھاٹی گیٹ کے جلسے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں سر؟ جی, میں پارٹی کے ایک جلسے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. لوکل گورنمنٹ کا آج بھی وجود آپ کو نظر آتا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا آج آپ کو وجود نظر آتا ہے؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ بات دیں ڈینگی اسپرے کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی بیچ میں انوالوڈ ہے, لوکل گورنمنٹ بھی بیچ میں انوالوڈ ہے, سنانا ڈپارٹمنٹ بھی بیچ میں انوالوڈ ہے, ڈمکانا ڈپارٹمنٹ انوالو کریں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. ایجوکیشن کی اسکیم, پولیو ویکسین کی بات اگر میں کروں, پولیو ویکسین کے لیے ٹیچر بھی لگے ہوئے ہیں, فلانے بھی لگے ہوئے ہیں, ڈمکانے. واٹ از دس؟ از دس گورنمنٹ؟ از دس گورننس؟ اینڈ وین دے ٹاک اباؤٹ گڈ گورننس, ون پرسن, ایک آدمی اس وقت سارے صوبے کو کنٹرول کرے. جن وزیروں کو انہوں نے نام کے لیے محکمے بانٹ دیے ہیں, ان وزیروں سے ذرا پوچھیں کہ جو آپ کا فنانس محکمہ ہے کیا آپ اس کے اندر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کلاس کا تبادلہ کر سکتے ہیں؟ And I said this to the Chief Minister on his face in the presence of my cabinet members, the then cabinet members. دوست صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اپنی کیپیسٹی میں آپ نے جو بھی کچھ کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. میں اگری کرنے کی بھی آپ سے کر سکتی ہوں, اگری کر سکتی ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی میں نے شو پر یہ مدعا اٹھایا ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ بہت ساری منسٹری آپ نے پاس رکھی ہوئی ہیں, ہیلتھ کو بھی ڈکٹیٹ کریں. کھوسا صاحب آپ کے فادر بھی میرے پروگرام پہ آئے ہوئے ہیں اینڈ ہی ہیز واکڈ آؤٹ آف دا پروگرام کیونکہ وہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے یا کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ہر بار انہوں نے ڈیفینڈ ہی کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے سے سنبھال رہے ہیں ہر چیز. اینڈ ہی واز ایڈوائزر ٹو سی ایم. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ان کے تمام تر معاملات کو ان دا بیٹر انٹرسٹ آف دا پارٹی اینڈ دا پارٹی لیڈرشپ, خواجہ صاحب, my father and many others like them have been defending this gentleman like anything. But ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے سنا. آپ کسی کی غیرت, کسی کی عزت کے ساتھ جب کھیلیں گے تو کیا وہ آپ کے گلے میں جا کے سرے پہنائے گا آپ کو؟ وے آؤٹ ہے کوئی؟ دیکھیں, آپ نے ابھی میرے محترم بڑے بھائی کو کہا کہ جی آپ کیوں نہیں اس میں میڈیٹ کرتے. With all due respect for my elder brother, why should he mediate? Why should he mediate? اگر ان کو اتنا شوق ہے میڈیشن کا, why don't they come themselves?
व्हाट इज द रीजन? क्या हम उनके लिए कोई गैर हैं? हम उनके लिए कोई नए हैं? इट इज जस्ट दैट दीज पीपल डोंट लाइक कि इनको कोई खरी खरी बातें सुनाए. ये तो चाहते हैं कि जी इनको बताएं बस आपकी गुड्डी जो है वो हवा में और ऊंची चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, और आप जो कर रहे हैं वो क्या बात है जी, कमाल कर रहे हैं. लेकिन इनको जब कोई असलियत दिखाए, मेरा कसूर यही है कि मैं इनको पार्टी मीटिंग्स के अंदर जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो रहा होता था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं अपने कॉलीग्स की, जिन्होंने इनकी अदम मौजूदगी में परवेज मुशर्रफ के दौर में 8 साढ़े 8 साल डंडे खाए और इनकी पार्टी को उन्होंने जिंदा रखा है, झंडे उठाए रखे हैं. आज उनमें से कोई एक मुझे आप गवर्नमेंट का हिस्सा या गवर्नमेंट की किसी लाइमलाइट में दिखा दें, मैं आपको सलाम पेश करूंगा. इसलिए मैं इनके साथ बात करता रहा, लेकिन उनका बना क्या? जो हमारे साथ बना वही उनके साथ बना. खोसा साहब ऐसा मुमकिन है? अच्छा खोसा साहब प्लीज मेरी बात सुनिए. अपोजिशन के लोग इनके लिए और हैं. जी मेरी बात सुनिए. ऐसा मुमकिन है कि शायद अपने आप को डिस्टेंस किया हो उन्होंने, ये पूरा जो सपना मर्डर ट्रायल चल रहा था, ये पूरा केस चल रहा था, ऐसा मुमकिन है कि कुछ डिस्टेंस किया हो फॉर ऑल्सो परसेप्शन, फॉर रियलिटी पर्पसेस, कोई बायस ना आ जाए? आप समझते हैं ये भी मुमकिन है? आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज कट रही थी, मुझे समझ मैंने कहा क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने मियां साहब ने या पार्टी ने अगर आपको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया या अपने आप को डिस्टेंस किया आपसे, इसमें आपका कोई कसूर था? इसमें जो सपना मर्डर ट्रायल चल रहा है, उसका केस चल रहा है, ये सारे मामला थे सामने. किसने खड़ा किया? ये किसने खड़ा किया? सबसे पहले ये सवाल आप पूछे, किसने खड़ा किया? किसने खड़ा किया? उनसे पूछे ना किसने खड़ा किया. अच्छा, ये भी उन्होंने खड़ा किया. Married somebody, that marriage won't work. That marriage was terminated in a legal manner till 3 months after the termination of the formal termination of the marriage. So हर चीज ठीक थी, खामोश थी. And suddenly then a gentleman's scandal comes up and you see a woman running from pillar to post asking for relief and asking for justice. And suddenly then this thing drops up. And उसके बाद उस नौजवान का, उस किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? Who was running from pillar to post? जो है इसकी 3 महीने की कैंपेन मेरे खिलाफ जो चलाई गई, एक नाजायज कैंपेन जो मेरे खिलाफ चलाई गई, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर अपने बेटे की कैंपेन वो रुकवा सकते थे तो मुझे भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने कई दफा अपना छोटा भाई और अपना बेटा कहा हुआ है, तो क्या मैं उसको मुनाफिकत समझूं? मैं उसको झूठ समझूं? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं खोसा साहब? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो झूठा एक मीडिया कैंपेन चल रही थी, तो फिर उसको क्यों नहीं उन्होंने कंसर्न किया? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको कंसर्न करना था? आई एम सॉरी, आप किसकी बात कर रहे हैं? हु वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड किसकी बात कर रहे हैं आप? कहाँ पे हुई बायस? कहाँ पे है? आई थिंक आई एम रेफरिंग टू आयशा अहद. ठीक, ओके. जी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना जी कि मामला डिस्पैरिटी देख लें आप. इस वक्त यानी कि एक और आप दुखती रग को आप छेड़ रहे हैं कि लाहौर में जो डेवलपमेंट का या लाहौर के गिरदोनवा में जो डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट आपको नजर आता है, वो आप जाके जरा उसको कंपेयर करें साउथ के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ. हाँ, कोई मुकाबला नहीं है. सही कह रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है. यहाँ पे अरबों की ब्रिज जो है वो 6 महीने में खड़ी हो जाती है. वहां पे करोड़ों के मंसूबे 4-4 सालों में मुकम्मल नहीं होते. अनलेस प्राइम मिनिस्टर का हल्का हो, वहां जहां थोड़ा बहुत काम हो जाता है, वो भी इस हद तक के जब तक प्राइम मिनिस्टर हो. वो तो देखें ना जी, अब ये कितनी बड़ी ज्यादती वाली बात है कि मुल्तान जनूबी पंजाब का एक हब है. आप लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे ना सर? जाती ताल्लुक वास्ते की बेसिस पे और कुछ सियासी मसलहतों की बेसिस पे हमने मुल्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के हाथ में सौंप दिया. कहाँ मरे हमारे वर्कर्स वहां के? क्या करें वहां के वर्कर्स हमारे? लोकल गवर्नमेंट के आप मिनिस्टर थे सर, आप भी कुछ कर सकते थे. मैंने बहुत कुछ किया वहां पे. मैंने बहुत कुछ किया अपने मुल्तान के साथियों के लिए. मेरे वालिद ने बहुत कुछ किया मुल्तान के साथियों के लिए. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया अपने साथियों के लिए? उनको तो छोड़ दिया टू द वुल्व्स and gave Multan over to the then Prime Minister of Pakistan. ऐसे वुल्व्स कराची को भी देते सर, जो 12-12 फ्लाईओवर चलाते हैं. आपके जिले के अंदर बेशक हमारे वर्कर्स जो हैं वो ग्राइंड होते रहे, लेकिन हम उनकी इमदाद पे नहीं आएंगे. इमदाद किस तरह? मुझे जरा ये समझाइए, इमदाद किस तरह कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले? यार हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे थे. ठीक, नहीं इमदाद उनको इजाजत नहीं थी अपने हलकों के अंदर फ्रीली मूव करने की. सही.
not by the People's Party. They could not dare stop our people from moving in their constituencies. ٹھیک ہے بٹ ہر چیز کے اوپر ان کی طرف سے گلے آ جاتے تھے ٹو دا چیف منسٹر کہ جی آپ کا ایم پی اے یہ کر رہا ہے, آپ کا ایم این اے یہ کر رہا ہے. چیف منسٹر صاحب ان کو جو ہے کہہ رہے ہوتے تھے آپ یوں نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. ڈیولپمنٹ کے آپ پروجیکٹس دیکھیں, ڈیولپمنٹ کے آپ پروجیکٹس دیکھیں ملتان میں کہ پنجاب گورنمنٹ نے کتنے ڈیولپمنٹ پیکج دیے ملتان کو اور فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا دیا. وہ ملتان حوالے کر دیا تھا گیلانی صاحب کے, آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ملتان کو اور اپنے ساتھیوں کو حوالے کر دیا آپ نے پیپلز پارٹی کے. از دس جسٹس؟ آپ نے شہباز شریف صاحب کی تنقید کر لی اور میں نے بھی کی جس حد تک میں سنتا ہوں, لیکن ایک تعریف بھی کرنی پڑے گی سر کہ جہاں تک پی ایم ایل نون کی گورننس کا تعلق ہے, بے شک کہ ان کا طریقہ کار ڈکٹیٹوریل ہے, بٹ اسپیشلی ان کی پچھلی ٹرم اور ایک بہت کم حد تک یہ والی ٹرم, بہت کم حد تک, بٹ پچھلی ٹرم بھی جہاں بھی پی ایم ایل نون کی اچھی گورننس کی بات آتی ہے وہاں شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن کی بھی بات آتی ہے. یہ آپ بات ڈینائی نہیں کر سکتے. Give me an example. Give me an example. سر یہ کئی ایگزامپلز ہیں. کئی دفعہ لوگ جب بات کرتے ہیں پی ایم ایل نون کی تو کہتے ہیں رات کے 3 بجے Give me an example, please. Let's not waste time. Give me an example. His hands on governance, جہاں جس طرح وہ آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی پہ ریلائی کرتے ہیں, وہ پھر انہیں پل اپ بھی کرتے ہیں, ان سے کام لینا جانتے ہیں. کہا جاتا ہے بیٹھتے ہیں مینار پاکستان کے پاس پنک بسز چلاتے ہیں, کسی کو جھڑک دینا, کسی کو ڈنڈے کی نوک پہ رکھنا, یہ گورننس ہے. اس سے کام نکلتا ہے یعنی ویسے بات رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے میرے مطابق بولیے. جب پولیو مہم ہوتی ہے تو پولیو مہم میں تو خالی ان کنسرنڈ لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے جن کی وہ ڈیوٹی ہے. Why are the teachers then involved in that مہم؟ جب آپ کی سستی روٹی چلی اس کے اندر کیوں کر ایک اتھارٹی پہلے نہ بنا دی گئی جو کہ اس کو سوللی سپروائز کرتی, اس کو رن کرتی, اور 4 محکموں کو سٹارٹنگ فرام انڈسٹریز, ریونیو, لوکل گورنمنٹ اور اس طرح کے محکموں کو اس کے اندر انگیج کر دیا گیا. You call this governance? ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں گورننس نہیں ہے. If he takes notice of some SHO doing something ill in one of the districts of Punjab, جی یہ ویژوئلز میں اچھے لگتے ہیں, موٹر سائیکلز میں وہ فلڈ ریلیف کے لیے پہنچے تھے. A gentleman with 20 departments on his hands, you call that governance? ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو اس وقت انہوں نے محکمے سونپے ہوئے ہیں, آپ ان کو کہیں کہ اپنے محکموں میں وہ کتنے افیکٹو ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے وہ کتنے افیکٹو ہیں. جسٹ گو اینڈ ٹرائی دم. اچھا کوسا صاحب, اگر ایک سیکنڈ, ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یو ٹاک اباؤٹ گورننس. مجھے بتائیں کہ یہاں پہ گڈ گورننس کے ایشوز ہیں اور کرپشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں. گورننس ہے, پنجاب میں کرپشن ہے نہیں ہے؟ آپ بتائیں, آپ پتہ کر لیں. آپ کی ہر خبر پہ نظر, آپ ایک ذمہ دار سیٹ پر بیٹھے ہیں, آپ کی ہر خبر پہ نظر, آپ نے اتنا عرصہ آپ وزیر رہے ہیں, آپ کی ہر خبر پہ نظر ہوتی ہے. پنجاب میں کرپشن ہے, سستی روٹی کہاں گئی؟ چلیں یہ تو ایک منصوبہ ہو گیا, اور بتائیں. مکینیکل تندور کہاں گئے؟ یہ تو وہی ہے سستی روٹی کا ایک. مکینیکل تندور کہاں گئے؟ فوڈ سٹیمپ اسکیم کہاں گئی؟ آج سے 2 سال پہلے تک میں عمران خان کو کہیں کسی کھاتے میں نہیں گنتا تھا, یا اس کی پارٹی کو میں کسی کھاتے میں نہیں گنتا تھا. لیکن اس شخص کی نالائکیوں کی وجہ سے, ان کی حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ گلی گلی محلے محلے جا کے دیکھیں, وہاں پہ عمران خان کے پوسٹر بینرز لگے ہوئے. انصاف, عزت, امن و امان مان رہا ہے پاکستان. خیبر سے کراچی تک